بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے ناول پنچھی قسط نمبر 9۔ سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس قسط کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ یہ قسط ضرور سنیے گا، آپ چند لمحوں کے لیے تو شاید سانس لینا بھی بھول جائیں۔ شاریہ کی بہادری اور ملک سے وفاداری کی عظیم مثال۔ جی سنیے سامعین۔ شاریہ، تم اچھی طرح تیار ہونا۔ امی بہت زیادہ پریشانی میں بول رہی تھیں۔ جی امی، اب میں خود میں اکیلی فلائی کر سکتی ہوں۔ تربیتی طیارے اڑوا کر سر احمد نے میرے سارے کے سارے ڈر ختم کر دیے ہیں، بلکہ میرے تمام ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ اور ویسے بھی آج تو آخری امتحان ہے، پھر میں اپنے سارے خواب پالوں گی۔ آپ تو اس طرح پریشان ہو رہی ہیں امی جی جیسے یہ میری پہلی فلائی ہو۔ اب تو صرف ہدف پر گولے ہی داغنے ہیں نا۔ آپ بس میرے لیے دعا کریں۔ شاریہ یونیفارم کو بیج سے سجا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف تمام گھر والے موجود تھے اور ایمن کے آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا دل ڈر رہا ہے، تم ساری دعائیں پڑھ لینا۔ یہ امی کی نصیحت تھی، مگر آخری نہیں۔ سر، میں نے تمام معلومات لے لی ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس گھر کو اس کے اپنے چراغ سے آگ لگتی ہے۔ BMW بہت اکڑ کر بول رہا تھا۔ دیکھو، اس مرتبہ میں کوئی بیوقوفی برداشت نہیں کروں گا۔ اور تم جہاز میں گھسو گے کیسے اور فلائی کرنے تک چھپو گے کہاں؟ سر، سومرو فون کی دوسری جانب کسی صورت اس کے پلان کو فلاپ ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ سر، میں نے 1 ماہ میں اس اکیڈمی کی سیکیورٹی کی نظروں میں آئے بغیر ان کی ناک کے نیچے ہی ان کو تباہ کرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ یہ اکیڈمی تباہ ہو کر ہی رہے گی۔ اس کی تباہی سے بے شک صرف 5-7 سالوں کے لیے ہی، مگر اس سے ہم ان کے قیمتی افسران اور طیارے راکھ کر دیں گے، اور یہ ہیڈ کوارٹر کی حیثیت کی اس اکیڈمی کی تباہی اگلے 5-6 سالوں تک اب مزید کوئی عالم نہ بنا سکے گی۔ BMW کا غصہ عروج پر تھا۔ دیکھو لڑکے، مجھے صرف اور صرف کام چاہیے۔ تم اپنی تقریر فتح کے بعد ہی کرنا۔ ہم صرف اس ادارے کی کمر توڑنا چاہتے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے ہماری بڑی ایجنسیاں ہر حربہ استعمال کر کے ناکامی کا شکار ہوئی ہیں، اور جب تک یہ دوبارہ اسے پاؤں پر کھڑا کریں گے،
ہم ان پر چڑھائی کر چکے ہوں گے۔ پڑوسی کتا دھاڑ رہا تھا۔ سر ڈونٹ یو وری، میں اپنے دیش کا سپاہی ہوں، غیر مذہب ہوں تو کیا، اپنی وفاداری ثابت کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ فون رکھ چکا تھا، مگر جانتا نہ تھا کہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ سونل، تم میرا مطلب ہے اپنا خیال رکھنا۔ یہ شان کی شوخی تھی۔ اصغر، تم مجھے معاف کرنا، بڑا ہی برا وقت گزرا ہے تمہارے ساتھ۔ شاریہ کی اکڑ تھی۔ تم اپنے حواس پر قابو رکھنا، کیونکہ بولتی بہت بڑا ہو، جو کرتی ہو تو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ شاید یہ اصغر کا چیلنج تھا۔ سونل، تم کیا بڑبڑا رہی ہو؟ شاید کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ مجھ سے آیت الکرسی کا دم کروا لو، یقین مانو بالکل ٹھیک رہو گی۔ یہ علی کی فکر تھی۔ سبھی کیڈٹس آ چکے تھے اور فلائی کرنے والے تھے۔ اب انہیں کسی ہیلپر کی ضرورت نہ تھی۔ وہ اکیلے ہی چیمپئنز بن چکے تھے۔ سب کے سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر شاریہ جانے کیوں بے چین تھی اور خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ دیکھو، جیسے ہی میں ان کیڈٹس کے ساتھ باہر جاؤں گا اور جب وہ اپنا طیارہ چیک کر چکے ہوں گی تو اس کی پچھلی سیٹ کے نیچے چھپ جاؤں گا۔ تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جیسے ہی میں چھپ جاؤں، سیٹ اس طرح بند کرنا کہ میں آسانی سے خود ہی باہر نکل آؤں۔ BMW اس ورکر کے کان میں خسر پھسر کر رہا تھا۔ شاریہ اور سونل نے اپنا اپنا طیارہ چیک کیا اور اب دونوں نے سمائل پاس کی۔ 1 2 3 اللہ اکبر! شاریہ کا جہاز رن وے پر دوڑ کر اپنے پہیے اوپر اٹھا چکا تھا۔ ٹارگٹ کی جگہ اکیڈمی سے تھوڑی زیادہ ہی دور تھی۔ شاریہ مناسب سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور بار بار نیچے کا نظارہ لے رہی تھی۔ سونل اور شان کے طیارے آگے پیچھے تھے، دونوں ہی بہت مسرور تھے، مگر دل جانے کیوں کسی انچاہی مصیبت کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور شاریہ کا رابطہ کنٹرول روم سے منقطع کر کے اب اسے گن پوائنٹ پر لے چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ شاریہ اس آفت کے لیے تیار نہ تھی۔ ادھر اکیڈمی میں اس کا رابطہ ختم ہونے کو ٹیکنیکل پرابلم سمجھا جا رہا تھا۔ تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں، وہ کافی بےہودگی سے بولا۔ جس طرح میں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا، ورنہ… وہ دھاڑا۔ کیا ورنہ؟ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟
وہ سٹ پٹا گئی۔ واپس موڑو، اس نے شاریہ کا سپیکر کی جانب بڑا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں موڑوں گی، پہلے تم اپنا مقصد بتاؤ۔ شاریہ جان چکی تھی کہ اسے ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اس لیے ٹریننگ کے مطابق وہ اسے باتوں میں لگا رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں BMW ہوں۔ وہ شاریہ کی بے وقوفی پہ ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب BMW؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ چکرا گئی مگر پہچان نہ سکی۔ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے، میں بیازت مروان وسیع ہوں، ڈیئر کزن۔ بیازت، تم انڈین، تم دادی؟ وہ اب اس کے چہرے کی شیطانیت دیکھ کر سکتے میں تھی اور بس اتنا ہی کہہ سکی۔ سر آفیسر شاریہ خاتون سے رابطہ منقطع ہے، مگر وہ اپنے گول کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ ریڈار ان کی ڈائریکشن شو کر رہا ہے۔ آفیسر بہت گھبرایا ہوا تھا، ایک ہی سانس میں بولے چلا گیا۔ اوہ نو! سینئر آفیسر مانیٹر روم کی جانب دوڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ جہاز میں صرف اور صرف میں بیٹھوں گا۔ وہ شیطان قہقہہ لگا کر بولا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ شاریہ اپنا رابطہ کنٹرول روم نے بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ بیازت نے اسے ابھی تک گن پوائنٹ پہ ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ خود کو قابو کر چکی تھی، اب حالات کو قابو کرنا شروع کر چکی تھی۔ شاریہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اب وہ ایک بٹن دبا چکی تھی۔ میں یہ تمہاری خواہش سمجھ کر بتا ہی دیتا ہوں، اور ویسے بھی اب تم کیا کر سکتی ہو؟ وہ غرور میں تپ رہا تھا، شاریہ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسے بھی معلوم نہ تھا۔ میں ہوں BMW، یعنی بیازت مروان وسیع، جو تمہارا پڑوسی ہوں اور جاسوس بھی ہوں۔ میرا تمہارے گھر آنا، تم سے اکیڈمی میں ملنا اور تمہیں تنگ کرنا، سب تمہارے قریب آ کر تم سے اپنا کام نکلوانے کے بہانے تھے، مگر تم تو ہاتھ نہ آئی، اس لیے اب اس طرح سے تم سے اپنا کام لوں گا۔ تو تم میرا مقصد بھی جاننا چاہتی ہو؟ تو چلو مرنے سے پہلے وہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنا پیراشوٹ بھی پہن چکا ہوں۔ تمہاری اکیڈمی تباہ کرنا ہی میرا مقصد یعنی میرا مشن ہے۔ تم لوگوں کی سیکورٹی اس قدر سخت ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے یہ کام ہو ہی نہیں رہا، اس لیے باقی کے تمام طریقوں کو فیل ہونے کے بعد
مجھے چنا گیا کہ اب میرا یہ طریقہ ہی کام کرے گا، یعنی تم خود اپنی اکیڈمی پر گولے برساؤ گی اور پھر اکیڈمی کے اوپر ہی تمہارا جہاز کریش ہو جائے گا۔ اس طرح تم اپنے پیارے گھر کو خود آگ لگاؤ گی، یعنی لوگ کہیں گے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کوئی ہم پر شک بھی نہیں کرے گا۔ اس طرح پاکستانی آرمی ہم سے بدلہ بھی نہ لے سکے گی۔ بیازت نے بغور میپ کو دیکھا اور شاریہ کی چالاکی سمجھ گیا۔ دوبارہ اس کا رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ سر، رابطہ بحال ہو گیا ہے، آواز آ رہی ہے۔ آفیسر شاریہ خاتون، کین یو ہیئر می؟ سر، وہاں سے آواز آ رہی ہے، مگر شاید وہ مجھے سن نہیں رہی۔ کنٹرول روم میں گہما گہمی مچی تھی۔ ہیلو ہیلو، میں ہوں BMW۔ سر، آواز آ رہی ہے؟ سب ہی ہمتن گوش سن رہے تھے۔ او نو آفیسر، شاریہ کا پلین ہائی جیک کر لیا گیا ہے، فوراً اسے پہلے اکیڈمی خالی کرواؤ، فوراً سے پہلے اکیڈمی خالی کرواؤ، آفیسر نے آرڈر دیا۔ سر، دوبارہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور سر اب جہاز ریڈار سے بھی غائب ہو گیا ہے۔ کنٹرول روم کا پینل مسلسل رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ جہاز اکیڈمی کی طرف موڑو، ورنہ وہ شاریہ تھی، اصلی منہ پھٹ چلا اٹھی۔ بیازت جانتا تھا کہ وہ اب اکیڈمی کی طرف مڑنے کا درست وقت ہے، اور شاریہ کسی صورت اس کا پریشر نہ لے رہی تھی۔ بیازت نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لے لیا اور آخری مرتبہ اسے جہاز موڑنے کا کہا۔ وہ نہ مانی۔ ڈز کی آواز کے ساتھ گولی شاریہ کی دائیں ٹانگ میں پیوست ہو چکی تھی۔ بیازت فرعون بن چکا تھا۔ شاریہ نے ٹریننگ میں کافی سختیاں برداشت کی تھیں، مگر گولی کا لگنا اور جب وہ جہاز چلا رہی ہو تب یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، اور شاید آخری بھی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بلڈ پریشر شاید لو ہو رہا تھا، اور ٹانگ میں درد اس طرح تھا جیسے کوئی چھرے سے بار بار اس کو چیر رہا ہو، اور وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ سب سے پہلے اس نے بیازت کو دیکھا، اور پھر اوپر۔ شاید ہر مصیبت میں خود ہی آنکھ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، نگاہیں آسمان کو دیکھنے لگتی ہیں۔ اللہ سے مدد مانگنے کا اشارہ، اور پھر امی ابو کا چہرہ آنکھوں میں آنا۔ وہ بے ہوش ہو رہی تھی، مگر اس کا دماغ جانتا تھا کہ اس کی بے ہوشی یا اس کا مرنا اس وقت اس قوم کا مرنا ہے۔ اس نے اس قوم کے لیے اپنی پوری قوت
جمع کی۔ وہ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اب اس کا درد اس پر حاوی نہ تھا۔ اس نے بیاضت سے صرف اتنا کہا، موڑ رہی ہوں۔ اس نے اب انتہائی تیزی سے موڑ کاٹ لیا۔ کہتے ہیں قاتل کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑتا ہے، یعنی نہ چاہ کر بھی وہ غلطی کر جاتا ہے۔ اس طرح مروان وسیع غلطی کر رہا تھا، یعنی شاریہ نے گھما کر جہاز وہیں لا کھڑا کیا جہاں پہلے تھا، مگر آفیسر شاریہ کو شاید جہاز گول گھمانے کا پہلے سے ہی کوئی تجربہ تھا۔ بیاضت اس نکتے کو شاید اس لیے نوٹ نہ کر سکا کیونکہ وہ ایک نازک اور زخمی لڑکی سے کسی قسم کی ہوشیاری کی توقع نہ کرتا تھا، مگر یہ تو جانتا ہی ہوگا کہ زخمی شیرنی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، اور شاریہ شیرنی تھی۔ اس کا زخم بہت درد کر رہا تھا اور خون بھی بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح خون روکنا تھا اور درد بھی، مگر کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ وقت شاید میری زندگی کا سب سے برا وقت ہے، یا الہی مجھے استقامت کے ساتھ اس کا سامنا کرنے کی ہمت عطا فرما، آمین۔ وہ اب دماغی طور پر ہوش میں تھی، مگر درد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر اس نے اپنے ہاتھ پر پھونکا، اور اب وہ ہاتھ اس کی ٹانگ پر تھا۔ وہ شاید فرسٹ ایڈ تھی۔ شاریہ جانتی تھی کہ وہ فرعون، جو شیطان کا رشتہ دار بھی تھا، شاید کسی بھی وقت یا تو گولی سر پر مار سکتا ہے یا پھر پلین آبادی پر گرا سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے طے کیے ہوئے ہدف کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے اسے باتوں میں لگا رہی تھی۔ زخم سے درد تو بند ہو رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ خون رسنا بھی رک گیا۔ شاید اس وقت شاریہ یہ نوٹ نہ کر پائی، مگر فرسٹ ایڈ بہت کام کر رہی تھی۔ میں نے آج تک تمہیں دادی کا پوتا سمجھا، شاریہ بیاضت کے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولی۔ ہاں، اور تمہارا کزن بھی تو ہوں نا؟ وہ نیچے دیکھ کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک مسلم ہو کر تم یہ حرکت کر رہے ہو، شرم سے ڈوب مرو، شاریہ نفرت سے چلائی، مگر وہ ساتھ ساتھ اب نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں صرف اس وطن کا وفادار ہوں جس کا میں سپاہی ہوں۔ بیاضت اسے ڈرا ہوا دیکھ کر خود کو ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اور دین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اکیڈمی صرف 20 منٹ کی فلائی پر ہے۔ وہ اسے میپ دیکھ کر بولی۔ دین اپنے وطن سے وفاداری سکھاتا ہے۔ وہ مکمل طور پر شاریہ کی کنپٹی پر پستول کی نوک ٹھونستے ہوئے بولا۔ اور میں اپنے وطن کا وفادار ہوں۔ شاریہ کو ایک پہاڑ نظر آیا۔